बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह या अलीम। पिछले सबक के अंदर हमने कुलियात खमसा में से जिन्स और नौ के बारे में पढ़ा था कि जिन्स उसे कहते हैं कि वो कुली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है, जिन्स कहा जाता है। और वो कुली ज़ाती जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें एक ही हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे नौ कहा जाता है। तो हमने कुलियात खमसा में से जिन्स और नौ के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने जिन्सों की तरतीब के बारे में पढ़ा कि सबसे ऊपर वाली जिन्स है उसे क्या कहा जाता है, उसे जिन्स आली कहा जाता है। और जो दरमियान वाली जिन्स है उसे जिन्स मुतवस्सित कहा जाता है और जो सबसे नीचे वाली जिन्स है उसे जिन्स साफिल कहा जाता है। तो जिन्सों की तरतीब के बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अल अजनासुल आलियतु अशरतुन कि जो सबसे ऊपर वाली जिन्स है, जिन्स आली, उसके अंदर 10 तरह की जिन्सें दाखिल हो जाती हैं। 10 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, यानी उन्हें अजनास आलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजनास आलिया कहा जाता है, या उन्हें मक़ूलात अशरा कहा जाता है। यानी 10 ऐसी चीज़ें जो तमाम चीज़ों की बुनियादी हकीकतें हैं। 10 ऐसी चीज़ें जो तमाम चीज़ों की बुनियादी हकीकतें हैं। कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन 10 चीज़ों के अंदर आ जाती हैं। आलम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, याद रखिए आलम कहते हैं कि ज़ात बारी ताला के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, पहाड़, दरिया, समुंदर, आबशारें, नहरें, इंसान, जानवर, सूरज, चाँद, सितारे, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आलम के अंदर आ जाती हैं। वाजिबुल वजूद यानी ज़ात बारी ताला के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आलम में दाखिल हैं। तो आलम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब इन 10 अजनास आलिया के अंदर क्या होती हैं, आ जाती हैं, मक़ूलात अशरा के अंदर आ जाती हैं। इन अजनास आलिया को मक़ूलात अशरा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, 10 चीज़ें क्या हैं, जिनसे हैं। 10 चीज़ें क्या है, जिनसे हैं। और जिन्स किसकी किस्म है, कुल्ली की, यानी जिन्स कुल्ली का नाम है। और कुल्ली आपको पता है कि माना का नाम है, और कुल्ली आपको पता है कि मफ़हूम का नाम है, और मफ़हूम किसका नाम है, माना का नाम है। यानी यूँ समझ लो कि ये 10 चीज़ें क्या हैं, ये मानी है। क्या है, मानी है। और आपको पता है कि मानी को समझने के लिए हमें कौल की ज़रूरत पड़ती है। आपके ज़हन में कोई बात है, कोई माना है, आप दूसरों को समझाना चाहते हैं तो कैसे समझाएंगे, कौल के ज़रिए, बात करके ज़रिए या इशारों के ज़रिए, कौल के ज़रिए आप क्या करेंगे, समझाएंगे। तो यूँ समझ लो कि 10 जो चीज़ें हैं ये मानी है, और मानी को किसके ज़रिए, कौल के ज़रिए समझाया जा सकता है। तो ये जो 10 चीज़ें हैं इनमें से हर एक मक़ूला है, कई हुई बात है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, मक़ूलात अशरा कहा जाता है। तो याद रखिए इन 10 चीज़ों के अंदर एक जो चीज़ है वो जोहर कहलाती हैं, और जो 9 चीज़ें हैं वो अरज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अरज़ कहलाती हैं। जोहर उसे कहते हैं कि जिनका अपना, वो चीज़ जिसका अपना लग वजूद हो, वो अपने वजूद में वज़ा या महल की मुताज ना हो, उसे क्या कहा जाता है, जोहर कहा जाता है। और अरज़ उसे कहते हैं कि जो जिसका अपना लग वजूद ना हो, वो अपने वजूद में वज़ा या महल की मुताज हो, वज़ा या महल के मुताज हो, उसे क्या कहा जाता है, अरज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखो ये नीला कलर है। अब देखो ये नीला कलर अपने वजूद में किसका मुताज है, दीवार का, वज़ा का मुताज है, वज़ा का मुताज है। अगर दीवार ना होती तो नीला कलर भी ना होता। मिसाल के तौर पर आप नीला कलर ले आएँ और उसको ऐसे हवा में फेंक दें, क्या हवा में कलर हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखो ये जो कलर है ये अपने वजूद में वज़ा का मुताज है, इसे क्या कहा जाता है, अरज़ कहा जाता है। इसके मुकाबले में जोहर इस तरह नहीं होता। जोहर जैसे मैं हूँ, अब मेरा अपना अलग वजूद है, मैं अपने वजूद में कलर की तरह वज़ा का यानी जगह का, दीवार का या किसी और चीज़ का या महल का मुताज नहीं हूँ। तो जोहर अपने वजूद में गैर का मुताज यानी वज़ा या हमल का मुताज नहीं होता। और अरज़ क्या होती है, अपने वजूद में वज़ा या हमल की मुताज होती है। वज़ा या हमल का मुताज होता है अरज़। अरज़ अपने वजूद में वज़ा और हमल की मुताज होती है, जोहर इस तरह नहीं होता। तो एक चीज़ वो जोहर कहलाती हैं। जोहर के अंदर अजसाम जितनी भी अजसाम हैं, इंसान, जानवर, सूरज, चाँद, सितारे, समुंदर, दरिया, आबशारें, नहरें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब किसमें, अजसाम के अंदर आ जाती हैं। अजसाम जोहर के अंदर आ जाते हैं। तो अजसाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, जोहर हैं। और अरज़ के अंदर 9 चीज़ें आ जाती हैं। अरज़ के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, 9 चीज़ें आ जाती हैं। उनमें से पहली कम, कैफ, इजाफ़त, ऐन, मिल्क, फ़ेल, इनफ़ियाल, मता, वज़ा, ये 9 चीज़ें किस में आ जाती हैं, अरज़ में आ जाती हैं। तो इन 9 चीज़ों के बारे में अभी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, कम कहते हैं कि कम वो अरज़ हैं कि जो अपनी ज़ात के एतबार से तकसीम को कबूल करें, अपनी ज़ात के एतबार से तकसीम का तकाज़ा करें, यानी जिसको हम तकसीम कर सकें उसे कम कहा जाता है। कम मिक़दार से, यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और जितने भी 1, 2, 3 जितने भी अदद हैं ये सब क्या है, कम के अंदर दाखिल हैं। हम याद रखिए कम की 2 किस्में हैं, एक कम मुत्तसिल और कम मुनफसिल।
कम मुत्तसिल उसे कहते हैं कि जिस हद पर एक मिक़दार की इंतहा हो, जिस हद पर एक मिक़दार की इंतहा हो बेईनी ही उसी जगह से दूसरी मिक़दार की इब्तिदा हो, इसे क्या कहा जाता है? कम मुत्तसिल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मेरी और ज़ैद की एक ज़मीन मुश्तरका है, मेरी और ज़ैद की एक ज़मीन मुश्तरका है। ज़ैद ने मुझसे कहा कि हम अपनी ज़मीन को क्या कर लेते हैं? तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो हमने अपनी ज़मीन तकसीम कर ली। मैंने ज़ैद को कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी ज़मीन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है। तो देखो जहाँ पर मेरी ज़मीन ख़त्म हो रही है, जहाँ पर मेरी ज़मीन की हद ख़त्म हो रही है, मेरी ज़मीन की मिक़दार की हद जहाँ पर ख़त्म हो रही है, इंतहा हो रही है, बेईनी उसी जगह से ज़ैद की ज़मीन की क्या हो रही है? इब्तिदा हो रही है। तो इसे क्या कहा जाता है? कम मुत्तसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम मुत्तसिल कहा जाता है। जहाँ पर मेरी ज़मीन की इंतहा हो रही है, बिल्कुल वहीं से उसी जगह से मुत्तसिल ज़ैद की ज़मीन की क्या हो रही है? इब्तिदा हो रही है, तो इसे कम मुत्तसिल कहा जाता है। और एक होता है कम मुनफसिल। कम मुनफसिल उसे कहते हैं कि जहाँ पर एक चीज़ की इब्तिदा हो बेईनी, जहाँ पर एक मिक़दार की इंतहा हो बेईनी ही उसी जगह से दूसरी चीज़ की इब्तिदा ना हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 1 सतून, 2 सतून, 3 सतून, 4 सतून, तो देखो जहाँ पर एक सतून की इंतहा हो रही है, क्या बेईनी ही उसी जगह से दूसरी सतून की इब्तिदा हो रही है? नहीं हो रही। या मैं कहूँ 1 बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी, 4 बकरियाँ, तो देखो जहाँ पर एक बकरी की इंतहा हो रही है बेईनी उसी जगह से उसी से मुत्तसिल दूसरी बकरी की इब्तिदा हो रही है, नहीं हो रही। या मैं कहूँ कि 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, तो देखो जहाँ पर मेरी 1 उंगली की इंतहा हो रही है, क्या बेईनी ही उसी जगह से दूसरी उंगली की जहाँ पर मेरी 1 उंगली की इंतहा हो रही है बेईनी ही उसी जगह से दूसरी उंगली की इब्तिदा हो रही है? नहीं, बल्कि क्या कुछ फासले पर हो रही है। तो इसे क्या कहा जाता है? कम मुनफसिल कहा जाता है। तो ये जितनी भी पैमाइश कम मुत्तसिल के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और जितने भी अदद हैं ये कम मुनफसिल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब क्या है? अर्ज़ है। ये अपने वजूद में गैर की मुताज हैं। कोई चीज़ है तो वो लंबी है, चौड़ी है, कोई चीज़ है तो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। इस तरह कोई चीज़ है तो उसकी कोई गिनती है, उसकी कोई अदद है। तो ये क्या है? अर्ज़ है। ये अपने वजूद में वज़ा या महल की क्या है? मुताज। ऐसे क्या कहा जाएगा? अर्ज़ कहा जाएगा। ऐसे कम किसको क्या कहा जाएगा? अर्ज़ को कहा जाएगा। तो पहली चीज़ थी कम। दूसरी है कैफ़ कैफियत से है, यानी वो चीज़ जो अपनी ज़ात के अतबार से तकसीम का तकाज़ा ना करे, अपनी ज़ात के अतबार से तकसीम का तकाज़ा ना करें, बल्कि महल के अतबार से, गैर के अतबार से, महल के अतबार से तकसीम का तकाज़ा करे, उसे क्या कहा जाता है? कैफ़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मोटा होना, पतला होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना। अब देखो कोई चीज़ है तो तब भी क्या है? खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, मोटी हैं, पतली हैं। अब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसे वो खूबसूरत, बदसूरत और मोटी पतली कैसे हो सकती है? मोटी पतली कैसे? मिसाल के तौर पर आप मोटे हैं तो आप हैं तो आपकी मोटाई है, आप नहीं तो आपकी मोटाई भी नहीं। आप पतले हैं तो आप हैं तो आप का अंदर पतले होने की सिर्फ पाई जाए, आप नहीं तो पतलापन भी नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? कैफ़ कहा जाता है। तो ये भी क्या है? मोटा पतला होना, ये दूसरा का मुताज है। ये वज़ा यानी महल का क्या मुताज है, इसे क्या कहा जाएगा? अर्ज़ कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? कैफ़ को क्या कहा जाएगा? अर्ज़ कहा जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ क्या थी? कम, दूसरी कैफ़। तीसरी चीज़ है इजाफ़त कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान ऐसी निस्बत का होना जिसकी वजह से एक चीज़ का समझना दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ हो, इसे क्या कहा जाता है? इसे इजाफ़त कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बेटा और बाप और बेटा, उस्ताद और शागिर्द, खावंद और बीवी। अब देखो बाप किसे कहते हैं? जिसका बेटा हो, और बेटा किसे कहते हैं? जिसका बाप हो। अब बेटा तभी समझ में आएगा जब तक बाप समझ में आएगा, और जब बाप तभी समझ में आएगा जब तक क्या होगा? बेटा समझ में आएगा। अब देखो उस्ताद है तो शागिर्द हैं, अगर उस्ताद नहीं तो शागिर्द भी नहीं। इस तरह शागिर्द हैं तो उस्ताद हैं, शागिर्द नहीं तो उस्ताद भी नहीं। किसी को शागिर्द तब भी कहा जाएगा जब उसका कोई उस्ताद होगा, किसी को शोहर तब भी कहा जाएगा जब उसकी कोई बीवी होगी, किसी को बीवी तब भी कहा जाएगा जब उसका कोई शोहर होगा। तो देखो ये जो दो चीज़ों के दरमियान निस्बत है, इसे कहा जाता है इजाफ़त। क्या कहा जाता है? इजाफ़त कहा जाता है। तो ये निस्बत भी अर्ज़ है, अपने वजूद में दो चीज़ों की मोहताज है निस्बत, तो इसे भी क्या कहा जाता है?
عرض کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، اس اضافت کو عرض کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے عین۔ عین کہتے ہیں کہ وہ حیت، وہ حالت جو کسی کو مکان میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے، عین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، عین کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ہے تو وہ کسی جگہ پر بھی ہے، اس کی کوئی جگہ بھی ہے۔ اب یہ دو قسم پر ہیں، ایک عین حقیقی اور ایک عین غیر حقیقی۔ عین حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جو جس جگہ پر ہو اس جگہ کو پورا اس نے گھیر لیا ہو، پوری جگہ کا احاطہ کر لیا ہو، اسے عین حقیقی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں یا آپ کھڑے ہیں، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ، اس پوری جگہ کو آپ نے گھیرا۔ میں نے کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جہاں پر بیٹھے ہیں اس جگہ کو پورا آپ نے کیا کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ پہلے آپ جہاں پر نہیں تھے تو یہاں پر ہوا تھی، جیسے ہی آپ آئے اب ہوا نہیں ہے، آپ نے اس پوری جگہ کو گھیر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے، گھیر لیا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، عین حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور عین غیر حقیقی اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جس جگہ پر ہونا اس کو پورا نہ گھیرے، جو چیز جس جگہ پر ہو اس جگہ کو پورا نہ گھیرے، اسے کہتے ہیں عین غیر حقیقی۔ مثال کے طور پر میں کہوں آپ گھر میں ہیں، تو کیا آپ گھر میں ہیں، آپ پورے گھر میں ہیں؟ نہیں، آپ نے پورے گھر کو گھیرا ہوا ہے، آپ پورے گھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ نے صرف گھر کے ایک حصے کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے، عین الف یا نون۔ عین کہاں سے ہے، میں نے کہا عین زید، زید کہاں ہے، یعنی کس جگہ پر ہے، یعنی وہ کس جگہ پر ہے۔ تو عین کس سے، جگہ سے، عین کس سے، جگہ سے ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، عین کہا جاتا ہے، عین حقیقی اور عین غیر حقیقی۔ تو یہ چار طرح کی نسبت، چار طرح کے عرض ہو گئے، ایک کم، کیف، اضافت اور عین۔ اب پانچویں چیز ہے ملک۔ ملک کہتے ہیں کہ ملک یہ جو ایک چیز کے دوسرے چیز کے ساتھ ملنے اور چیز کے احاطہ کرنے سے جو حیت و حالت پیدا ہوتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے ملک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ کے کپڑوں کو آپ کے کپڑے آپ کے ساتھ متصل ہے، جیسے ہی کپڑے آپ نے پہنے، اب کپڑوں کو ایک حالت و حیت ہوگی۔ اب کپڑوں نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، جہاں پر آپ جائیں گے کپڑے بھی ساتھ آپ کے جائیں گے۔ کپڑے نے آپ کے پورے جسم کا احاطہ، آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی، تو آپ کی انگوٹھی نے آپ کی ایک انگلی کے حصے کا احاطہ کیا۔ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو گھڑی نے آپ کی کلائی کا احاطہ کیا ہوا۔ آپ نے پگڑی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو ٹوپی نے آپ کے سر کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں ملک۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، ملک کہا جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے فعل۔ فعل وہ حالت ہے جو فاعل کے کسی چیز میں اثر ڈالنے سے حاصل ہو، اسے کہتے ہیں فعل کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ لکڑی کو کاٹ رہے ہیں، تو آپ کا یہ کاٹنا لکڑی پر اثر ڈال رہا ہے، کیونکہ فعل کہتے ہیں کہ جو فاعل کے کسی چیز میں اثر ڈالنے کی وجہ سے آپ لکڑی کو کاٹ رہے ہیں، تو آپ کا یہ کاٹنا لکڑی پر اثر ڈال رہا ہے، تو اس اثر کو کیا کہا جائے گا، فعل کہا جائے گا۔ آپ کا یہ اثر ڈالنا، اسے کیا کہا جائے گا، فعل کہا جائے گا۔ اگلی چیز ہے انفعال۔ اگلی کم عرض ہے انفعال۔ انفعال وہ حالت ہے جو کسی چیز کو اس وقت حاصل ہو جب وہ فاعل کا اثر قبول کر لے۔ آپ نے لکڑی کو کاٹا، لکڑی کٹ گئی، تو اسے کیا کہیں گے کہ اس لکڑی نے، اس چیز نے آپ کے اثر کو قبول کر لیا۔ آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کے لکھنے نے نقوش، آپ نے لکھا، نقوش لکھ گئے، تو دیکھو آپ کے لکھنے نے نقوش کو کیا کہا، ظاہر کر دیا، اس نے اثر کو قبول کر لیا، تو اسے کیا کہا جائے گا، انفعال کہا جائے گا۔ اگلی چیز ہے متاع۔ متاع وہ ہے جو کسی چیز کو زمانے میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو، اسے متاع کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ 10 سال پہلے، آپ کی 10 سال پہلے حالت اور تھی، متاع زمانے سے، میں کہوں متاع الجمعہ، تو جمعہ کب ہے، تو یہ متاع کے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ تو متاع کہتے ہیں کہ وہ حیت، وہ حالت جو کسی چیز کو زمانے کے ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو۔ مثال کے طور پر 10 سال پہلے آپ اور تھے، اب کیا ہے، آپ اب بدل چکے ہیں۔ تو دیکھو 10 سال پہلے جس زمانے کے اندر آپ کو وہ حیت حاصل تھی، اسے کیا کہا جاتا ہے، متاع کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، متاع کہا جاتا ہے۔ تو متاع بھی دو قسم پر ہے، ایک متاع حقیقی اور متاع غیر حقیقی۔ متاع حقیقی اسے کہتے ہیں کہ وہ متاع حقیقی وہ ہیں جس میں وہ فعل پورے زمانے کا احاطہ کر لے، جس میں وہ فعل پورے زمانے کا احاطہ کر لے، اسے کیا کہا جاتا ہے، متاع حقیقی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا، تو روزے نے آپ کے صبح سے شام تک کے پورے زمانے کا احاطہ کر لیا، اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے، فعل کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، متاع حقیقی کہا جاتا ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، تو مثال نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ لگا لیں، تو دیکھو وہ نماز نے آپ کے 10 منٹ کے پورے زمانے کا احاطہ کر لیا، اس پورے زمانے کا احاطہ کر لیا، اسے کیا کہا جائے گا،
متاع حقیقی کہا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے متاع غیر حقیقی۔ متاع غیر حقیقی اسے کہتے ہیں جس میں فعل پورے زمانے کا احاطہ نہ کرے بلکہ ایک حصے یا ایک جز کا احاطہ کرے، اس زمانے کے جز کا احاطہ کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متاع غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے کہا کہ میں 1990 میں پیدا ہوا، یعنی 1990 کے سال میں پیدا ہوا۔ کیا آپ 1990 کا پورے سال کے اندر پیدا ہوتے رہے؟ نہیں، بلکہ اس کے ایک حصے، ایک جز کے اندر کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ یا مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں نے کل سبق یاد کیا، یا آپ نے کہا کہ میں نے آج تلاوت کی۔ کیا آپ نے آج کے پورے دن تلاوت کی؟ نہیں، بلکہ آج کے زمانے کے ایک حصے کے اندر، ایک جز کے اندر آپ نے تلاوت کی، تو اسے متاع غیر حقیقی کہا جائے گا۔ اگلی ہے آخری چیز وضع۔ نویں عرض کیا ہے؟ نہ وضع ہے۔ وضع کہتے ہیں کہ وہ حیت جو جسم کو دو نسبتوں سے حاصل ہو، جو جسم کو دو نسبت حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع کہا جاتا ہے۔ پہلی نسبت بعد اجزاء کی بعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور دوسری خارج کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر کرسی پڑی ہوئی ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے، سیدھی رکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کرسی رکھی ہوئی ہے۔ اگر میں لات مار کے کرسی کو گرا دوں تو آپ کہیں کرسی گر گئی، کیا ہوگی؟ کرسی گر گئی۔ جب کرسی سیدھی تھی تو آپ نے کہا کرسی رکھی ہوئی ہے، جیسے ہی کرسی گر گئی تو کیا ہوگی؟ آپ نے کہا کہ جیسے کرسی کو میں نے لات ماری، آپ نے کہا کرسی گر گئی۔ اب دیکھو کرسی کے جو اعضاء ہیں، جو کرسی کے چار پائے ہیں، کرسی کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے، آنکھ رکھنے کی جگہ ہے، اور جو پیچھے ٹیک لگانے کی جگہ، وہ ساری کی ساری ویسی ہے۔ جب وہ ایک جگہ پہ پڑی تھی تب بھی ویسی کی ویسی تھی، جب وہ گر گئی تب بھی ویسے کی ویسی تھی، لیکن آپ نے خارج کے اعتبار سے، اس کی اعضاء کے اعتبار سے اس کی نسبت کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ دیکھو پہلی نسبت کیا تھی؟ جو جسم کو دو نسبتیں حاصل ہو، پہلی نسبت کیا تھی؟ بعض اجزاء کی بعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ کرسی اسے کہتے ہیں کہ جس کے چار پائے ہوں، چار پائے جڑے ہوں، اور جس بیٹھنے کی جگہ ہو، جس کے دو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہو، ٹیک لگانے کی جگہ ہو، اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ تو بعد کو بعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کو کیا کیا؟ کرسی کہا، بعد کو بعد کی طرف، لیکن خارج کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ جیسے ہی گری، آپ نے ابھی آزاد اس کے ویسے کے ویسے ہی ہے، لیکن اس کو کیا کر دیا آپ نے؟ نسبت کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ تو اسے کہتے ہیں متاع، اسے وضع کہا جاتا ہے کہ وہ حیت جو جسم کو دو نسبتیں سے حاصل ہو، اسے وضع کہا جاتا ہے۔ تو یہ 10 طرح کی کیا ہیں؟ اجناس ہیں۔ اجناس عالی کے اندر یہ 10 طرح کی چیزیں داخل ہیں۔ تو اب کتاب پر پڑھتے ہیں۔ فصل ای ھذا فصل الاجناس العالیۃ عشرۃ، اجناس عالیہ جو ہیں وہ 10 ہیں۔ ولیس فی العالم، عالم کے اندر نہیں، ولیس نہیں ہے فی العالم، عالم کے اندر شیء کوئی چیز، خارج ہو عن ھذی الاجناس، ان اجناس کے اندر، عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری کیا ان 10 چیزوں کے اندر آ جاتی ہیں، ان 10 چیزوں کے اندر آ جاتی ہے ذات باری تعالیٰ کے علاوہ، کیونکہ ذاتی باری تعالیٰ عالم کے اندر داخل نہیں ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ، اور کہا جاتا ہے ان اجناس عالیہ کو المقولات العشر، ایدن مقولات عشرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ احداها، ان میں سے پہلی الجوہر، جوہر ہے، اور والباقی المقولات 9، اور باقی جو 9 مقولات ہیں للعرض، وہ عرض کے لیے ہیں۔ والجوہر، اور جوہر، هو الموجود، وہ ہے جو موجود ہو، جس کا اپنا الگ وجود ہو، لا فی موضوع ای محل، یعنی جو محل میں نہ ہو، جو وضع میں نہ ہو، یعنی جو محل کا اور وضع کا محتاج نہ ہو، یہ خود وضع ہو، یہ جو جوہر ہے یہ خود وضع ہو، خود اجسام، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جوہر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا کہ وہ الموجود جو خود بخود موجود ہو، لا فی موضوع، جو وضع میں نہ ہو، ای محل، یعنی جو محل میں نہ ہو، بل قائم بنفسی، بلکہ کیا ہو؟ وہ خود بخود کیا ہو؟ قائم بالذات ہو، کل اجسامی، جیسے کہ اجسام ہیں، جتنے بھی اجسام ہیں، انسان، جانور، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ والعرض، اور عرض وہ ہے، وعرض هو الموجود، وہ ہے جو موجود ہو فی موضوع، کسی جگہ میں، ای محل، کسی محل میں، جو اپنے وجود میں محل یا وضع کا محتاج، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عرض کہا جاتا ہے۔ والمقولات العرضیۃ، اور مقولات عرضیہ، مقولات عرضیہ کون سے؟ یہ ہیں الکم والکیف والاضافۃ والعین والملک والفعل والانفعال والمتاع والوضع۔ تو یہ ساری 9 چیزیں ہم نے کیا کر لی؟ پڑھ لی۔ وتجمع ھذا البیت، اور انہیں جمع کرتا ہے
حاضر بیت الفارسی، یہ فارسی شعر، یہ فارسی شعر انہوں نے ذکر کیا ہے جس کے اندر ان 9 چیزوں کا کیا کیا ہے، 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ شعر بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مردے یعنی ایک مرد دراز جو کہ لمبا ہو، نیکو کہتے ہیں کہ نیکوکار صالح بندہ، دیدم میں نے دیکھا، بشہر شہر میں میں نے دیکھا، امروز آج کے دن یعنی آج میں نے لمبے نیک صالح مرد کو میں نے کیا کیا، دیکھا۔ لمبے سے مراد یعنی جو چھوٹا نہ ہو، جو مطلب بونا نہ ہو، یعنی اچھے قد والا ہو، یعنی میں نے ایک اچھے قد والے کو آج میں نے کیا کر لیا، شہر کے اندر دیکھا ہے۔ باخواستہ، با مطلب ساتھ، خواستن مطلب چاہنے سے ہیں، چاہتے ہوئے کے ساتھ یعنی محبوب کے ساتھ، باخواستہ چاہے ہوئے کے ساتھ یعنی اپنے محبوب کے ساتھ، نشستہ بیٹھا ہوا تھا، از کردے خویش اپنے کیے سے اپنے فعل سے بیٹھا ہوا تھا، اپنے فعل سے فیروز کامیاب تھا، خوش تھا، یعنی کیا تھا، خوش تھا۔ میں نے آج شہر کے اندر ایک نیک مرد کو دیکھا جو اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا، جو اپنے چاہے ہوئے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے فعل پر یا اپنے کیے ہوئے پر، اپنے جو اس نے نیک عمل صالح کیا تھا اس پر کیا تھا، خوش تھا۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا، شعر کے اندر یہ ذکر کی۔ اب دیکھو مردے کے اندر کیا ہے، مردے جوہر ہیں، کیونکہ مرد جو ہے، جو مرد کی ذات ہے وہ کیا اجسام ہے، جوہر کو ذکر کر دیا، کیونکہ مرد انسان جو ہے وہ کیا ہے جسم ہے، تو جسم کس کے اندر داخل ہوتا ہے، جوہر کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ جوہر کو کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ دراز کم سے ہیں، کم لمبا ہونا، کم کس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی لمبائی چوڑائی کو کیفیت کو قبول کرنے سے کیا کہتا ہے، کم کہا جاتا ہے۔ نیکو میں نے دیکھا، یہ نیکو کیا ہے، انفعال ہے، کیونکہ دیکھنے سے کیفیت کا پتہ چلتا ہے، دیکھنے سے کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے دیکھا نیک خوبصورت ہے، تو اس سے کیفیت کا پتہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، انفعال، اسے نیکو کو انفعال میں داخل کیا ہے۔ دیدم میں نے دیکھا، دیدم کس میں سے، کیف سے، دیدم کیف سے ہے، انفعال کس میں سے، نیکو کیا ہے، انفعال میں سے، دیدم کس سے، کیف سے ہے، کیونکہ میں نے دیکھا۔ اب دیکھنے سے کیا ہوتی ہے، کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ کیف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیف جو ہے اس کے اندر کس کو، ایک دیکھنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، کیف کہا جاتا ہے۔ دیدم کیا ہے، کیف ہے۔ بشار شہر کے اندر عین کو ذکر کر دیا۔ امروز آج کے دن، تو امروز کے اندر متاع کو ذکر کیا، متاع یعنی زمانے کو ذکر کر دیا۔ باخواستہ، با کے ذریعے کیا، اضافت کی طرف اشارہ کر دیا۔ نشستہ، باخواستہ نشستہ از کر نشستہ کہتے ہیں سے، نشستہ مطلب بیٹھا ہوئے سے وضع کو ذکر کر دیا۔ از کر سے فعل کو ذکر کر دیا، یعنی اپنے کیے سے، یعنی اپنے فعل سے کیا تھا، خوش تھا، تو از کر سے کیا، فعل کی طرف اشارہ کر دیا۔ فیروز سے کس کیا، مل کی طرف ذکر کر دیا، کامیاب، خوشی سے کیا گیا، مل کی طرف ذکر اشارہ کر دیا۔ تو یہ شعر کے اندر انہوں نے ذکر کی، جیسے فارسی کے اندر 7 اقسام کو ذکر کیا گیا، اس طرح انہوں نے بھی کیا کیا، ان 9 قسموں کو شعر کے اندر ذکر کیا، تاکہ یہ کیا پڑھنے کے اندر یعنی یاد کرنے میں آسانی ہو، اس وجہ سے کیا شعر کے اندر ذکر کیا۔ فصل فی ترتیب الانواع، انوار کی ترتیب کے بیان میں فصل۔ یاد رکھیے جس طرح ہم نے اجناس کی ترتیب پڑھی تھی، بالکل اسی طرح یہ 9 کی بھی کیا کریں، تقسیم کر رہے ہیں۔ 9 سے مراد یہاں پہ 9 اضافی ہیں۔ 9 اضافی کیسے کہتے ہیں کہ ایک حیت کو دوسری حیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرے، تو جواب میں جنس واقع ہو، تو جس کے ساتھ ہم نے دوسری چیز کو ملایا ہے، تو جس کے ساتھ ہم نے ملایا ہے اسے کیا کہا جائے گا، 9 اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسے حیوان ہے، میں کہوں الحیوان وشجر ماہما، حیوان اور درخت کیا ہے، تو آپ کہیں گے جسم نامی ہے۔ میں کہوں الجسم نامی بھی کیا 9 ہے، کیوں میں کہوں الجسم نامی والحجر ماہما، آپ کہیں گے جسم مطلق ہے۔ جسم مطلق بھی ایک جنس ہے، 9 ہے، کیونکہ میں کہوں الجسم المطلق والحجر
والحجر والماء ما ہما تو آپ کہیں گے جوہر ہیں. یہ کیا ہے؟ جوہر ہیں. تو دیکھو جواب میں کیا جنس واقع ہو رہی ہے، اس وجہ سے انہیں کیا کہا جائے گا؟ نوع کہا جائے. انسان تو نوع حقیقی ہے، انسان نوع حقیقی ہے، سب کیا ہے؟ نوع اضافی ہیں. تو یہ نوع کے بھی انہوں نے قسمیں بیان کی. جوہر نوع کے اندر کیوں نہیں داخل؟ کیونکہ جوہر کے ساتھ ہم جب کسی ماہیت کو ملا کر سوال کریں گے تو جوہر کے اوپر تو کوئی جنس ہی نہیں ہے، تو جواب میں جنس واقع نہیں ہوگی. تو جب جواب میں جنس واقع نہیں ہوگی تو اسے نوع اضافی بھی نہیں کہا جائے گا. تو یہ نوع اضافی کی بھی یعنی نوع کی بھی انہوں نے کیا کی ہے؟ ترتیب بیان کی ہے. سب سے اوپر والی جو جنس ہے اسے نوع عالی کہا جاتا ہے، اور وہ جس میں مطلق ہیں. اور جو درمیان والی ہیں جس میں نامی اور حیوان، انہیں نوع اوپر والی کو نوع عالی اور درمیان والی کو نوع متوسط، دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوع متوسط کہا جاتا ہے. اور سب سے نیچے والی جو جنس ہے اسے نوع سافل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نوع سافل کہا جاتا ہے، یعنی نوع الانواع، تمام نوع کی نوع. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے جنسوں کی ترتیب کی تھی تو اس وقت جو سب سے اوپر والی جنس تھی اوپر والی جنس تھی اسے جنس الاجناس کہا گیا تھا. لیکن جب ہم نوع کی ترتیب کر رہے ہیں تو اس میں جو سب سے نیچے والا نوع ہے اسے نوع الانواع کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنس کے اندر جتنا عموم ہوگا نا، جنس کے اندر جتنا عموم ہوگا اتنا اس کے اندر کمال ہوگا، اس کے اندر اتنا کمال ہوگا. سب سے زیادہ عموم کیونکہ جوہر میں تھا، اس وجہ جوہر میں تھا، جو جنس عالی میں تھا سب سے زیادہ عموم، تو اس وجہ سے اس کو کیا سب سے اوپر والی کو جنس الاجناس کہا جائے گا. اور جو نوع ہے اس کے اندر نوع کے اندر جتنا خصوص ہوگا اتنا اس کے اندر کمال پایا جائے گا. تو سب سے زیادہ خصوص انسان کی جو نوع ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ نوع الانواع کہا گیا. تو یہ جنسوں کی بھی ترتیب رکھی. سب سے اوپر والی جنس جس میں مطلق یعنی جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے، جس کے نیچے نوع ہیں، جس کے نیچے نوع ہے اسے نوع عالی کہا جاتا ہے. اور جس کے اوپر بھی نوع ہے اور نیچے بھی نوع ہے انہیں جنس متوسط کہا جاتا ہے. اور جس کے اوپر تو انواع ہیں لیکن نیچے کوئی انواع نہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نوع الانواع یعنی جنس سافل کہا جاتا ہے. تو یہ نوع کی بھی ترتیب ہم پڑھ لیتے ہیں. فصل ای ھذا فصل فی ترتیب الانواع ای فی بیانی ترتیب الانواع، انواع کی ترتیب کے بیان میں. اعلم جان لو ان الانواع کہ انواع جو ہے نا قد ترتب، تحقیق کہ انہیں ترتیب دیا گیا ہے منازلتاً نیچے اترتے ہوئے. نوع کو کیا ترتیب دیا گیا ہے؟ منازلتاً نیچے اترتے ہوئے. ان کو جو جنسوں کو ترتیب کیا دیا تھا وہ اوپر ہونے کے اعتبار سے نیچے سے شروع کیا تھا ترتیب دینا، لیکن جو نوع ہے اس کو اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب دیا گیا ہے. کہ اس وجہ سے کہا کہ ترتیب دیا گیا ہے نوع کو نیچے اترتے ہوئے، منازلتاً نیچے اترتے ہوئے اور اوپر کی طرف جاتے ہوئے. انہیں کیا نیچے اترتے ہوئے انہیں کیا کیا گیا ہے؟ ترتیب دیا گیا ہے. فالنوع قد یکون تحت نوع جو ہے کبھی کبھار اس کے نیچے ہوتی ہے نوع، ولا یکون فوقہ نوع جس کے اوپر نوع نہیں ہوتی، فهو النوع العالی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نوع عالی کہا جاتا ہے. وقد یکون تحت نوع تحقیق ہوتی ہے اس کے نیچے بھی نوع. وقت کبھی کبھار یکون ہوتی ہے تحت نوع جس کے نیچے بھی نوع، وفوق نوع اس کے اوپر بھی نوع ہوتی ہے. وہ نوع المتوسط، وہ کیا ہے؟ نوع متوسط ہے. نوع متوسط کون سی ہے؟ جس میں نامی ہے اور حیوان ہے. وقد لا یکون تحت نوع اور کبھی کبھار اوپر نوع نہیں ہوتی. ویکون فوق نوع کبھی کبھار نیچے نوع نہیں ہوتی. وقد یکون فوق نوع اوپر نوع ہوتی ہیں. وہ نوع سافل، اسے نوع سافل کہا جاتا ہے. ویقال لہ نوع الانواع ایضا، اسے نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے نوع کی ترتیب کے بارے میں پڑھ لیا. تو پیچھے اجناس 10 اجناس عالیہ بھی پڑھی اور نوع کی ترتیب میں پڑھا. آگے انشاءاللہ تعالی ہم فصل کے بارے میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.